اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تشیع کے شکل گیری اور شیعہ کے وجود میں آنے کے سلسلے میں جو نظریات ہیں وہ بیان ہو رہے تھے، اور اس نظریے تک پہنچے تھے کہ بعض افراد اس بات کے قائل ہیں کہ عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی نے اپنے خاص نظریات، اپنے خاص عقائد کی مسلمانوں کے درمیان ترویج کر کے شیعہ مذہب اور فرقے کو وجود بخشا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا ایک بہترین خطیب تھا، اپنی خطابت کی وجہ سے لوگوں پہ خاصا اثر رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے درمیان 3 ایسے عقائد اور ایسے نظریات کہ جو اس سے پہلے نہیں تھے بیان کیا۔ سب سے پہلے علی کی فضیلت اور برتری کے بارے میں کہا کہ رسول خدا نے اپنے بعد علی کی ولایت کا اور ان کی جانشینی کا اعلان کیا ہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ تھی کہ وہ اس بات کا قائل تھا کہ زمانے ظہور میں نبی کریم اور امیر المومنین علیہ السلام یہ دونوں رجعت کریں گے، واپس آئیں گے، زندہ کیا جائے گا ان کو۔ تیسری بات جس کی تبلیغ کرتا تھا وہ یہ تھی کہ علی قتل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ آسمانوں پر بادلوں کے درمیان ساکن ہیں۔ یہ جو رعد و برق ہیں یہ علی کا لہجہ اور ان کی کڑک ہے۔ بہر صورت تو یہ اس طریقے سے یہ دکھانے کی اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تشیع ایک انحرافی فرقہ ہے جو ایک منحرف انسان کے ذریعے وجود میں آیا ہے، جو اصل میں یہودی تھا اور تیسرے خلیفہ عثمان کے زمانے میں اسلام لے آیا ہے۔ ٹھیک، پھر اس طریقے سے کہ شیعہ گری اور دوسری طرف امیر المومنین کا چوتھا خلیفہ ہونا۔ ٹھیک، شیعہ پہلا مانتے ہیں، اہل سنت چوتھا مانتے ہیں۔ یہی پہلے اور چوتھے کو لے کر کے مسلمانوں کے درمیان کیا ہے، تفرقے کا آغاز ہوا ہے۔ امت محمدیہ کے درمیان سیاسی اور دینی تفرقے کا آغاز علی کی خلافت کو لے کر کے کہ پہلے ہیں یا چوتھے ہیں۔ اور سب سے پہلے جس نے تشیع کے اصول کو بیان کیا ہے اور تشیع کے اصول کو جس نے ایجاد کیا ہے، بنایا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایک یہودی ہے جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے، کہ جس نے لوگوں کو فریب دے کر کے لوگوں کو اپنی جال میں پھنسا کر کے شیعہ بنایا۔ یہ خود جو ہے مسلمان ہوا تو اس کے مسلمان ہونے کا مقصد واقعاً کیا ہے، اسلام کی حقانیت نہیں تھی کہ اس نے اسلام کو مذہب حقہ مان کر کے تسلیم کیا ہو اور ایمان لایا ہو، نہ، مسلمان ہونے کی وجہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اسلام کا تظاہر کر کے، ٹھیک، مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے بیچ اور مسلمانوں کے درمیان آ کر کے ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو مجروح کیا جائے، غلط طریقے سے غلط فکریں، غلط اعتقاد، غلط نظریات ان کے درمیان رائج کیے جائیں۔ گویا اسلام لانے کا مقصد مسلمانوں کو فریب دینا تھا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا، یہ کہا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے کی دعوت دیتا تھا، تاکہ ظاہر سی بات یہ غلو بھی ایک طریقے کا امت مسلمہ کے درمیان تفرقے کا بیج ہے۔ ٹھیک، چونکہ ادھر چوتھا مانتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر غلو نہ بھی کیا جائے تو ادھر جو لوگ علی کو چوتھا مانتے ہوں ان کے درمیان آپ جا کر کے علی کو پہلا بتائیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو یہی غلو ہے، ان کے لیے
جو چوتھا مانتے ہیں ان کے بیچ اگر آپ علی کو پہلا کہیں تو یہ پہلا کہنا بھی کیا ہے؟ ان کے لیے غلو ہے، تفریقے کی وجہ بن جائے گا۔ تو یہ کہا ہے محمد رشید رضا نے اپنی کتاب السنہ والشیعہ میں کہ وہ لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کی دعوت دیتا تھا، اور یہ دعوت اس لیے تھی تاکہ امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ پیدا ہو سکے اور ان کا دین اور ان کی دنیا دونوں تباہ ہو جائے۔ اس کے بعد محمد رشید رضا تفسیر المنار میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک سازش تھی، یہودیوں کی ایک چال تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نور اسلام کو خاموش کر دیا جائے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کمزور کر دیا جائے، امت مسلمہ جو ایک امت واحدہ ہے ان کے درمیان ایک تفرقہ ایجاد کیا جائے، ٹھیک، ان کو الگ الگ فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے۔ اس کے لیے یہودیوں نے کیا کام کیا کہ اس کو تیار کیا ہے عبداللہ ابن سبا کو، چونکہ تم ایک بڑے اچھے خطیب ہو، چرب زبان ہو، ٹھیک ہے، تم اسلام کا تظاہر کرو اور پھر مسلمانوں کے بیچ جا کر کے کیا ہے ان کے عقائد اور ان کے نظریات کے خلاف اپنے خاص نظریات اور عقائد بیان کرو تاکہ امت مسلمہ میں اختلاف پیدا ہو، امت مسلمہ الگ الگ جماعتوں میں الگ الگ فرقوں میں بڑھ جائے اور اس طریقے سے اسلام اور مسلمین کمزور ہو جائیں۔ یہودیہ با اشاعہ و ترویج بدعتہا و ایجاد تفرق میان مسلمین، کہہ رہے کہ یہودیوں نے اپنی بدعتوں کو ایجاد کرنے کے لیے اور غلط باتیں مسلمانوں کے درمیان پھیلانے کے لیے بے وسیلے آنچے کی عبداللہ ابن سبا در پیریزی تشیع نسبت بے علی و غلو در حق او و الغاء مسئلہ خلافت می کرد، جیسا کہ عبداللہ ابن سبا تشیع کی پیریزی کے لیے، تشیع کی بنیاد کے لیے اور امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں جو غلو کرنے کی اور ان کے خلافت کے مسئلے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا عبداللہ ابن سبا نے، یہودیوں نے چاہا کہ اس کے ذریعے سے نور اسلام کو خاموش کیا جائے۔ گویا یہ تمام یہودیوں کی سازش ہے۔ بس مذہب تشیع بھی یہودیوں کی سازش کا ایک نتیجہ ہے، حصہ ہے، ٹھیک۔ کہتے ہیں کہ انقلاب بر ضد عثمان بتحریک ابن سبا بودے، یہ ایک نیا الزام کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے عثمان کے خلاف انقلاب برپا کیا، جن لوگوں نے عثمان کے خلاف آوازیں اٹھائی، جو عثمان کے مخالف تھے، جنہوں نے ان کے گھر میں محصور کیا، ٹھیک، اور جو لوگ عثمان کے قتل کے خواہاں تھے، جو لوگ چاہتے کہ عثمان کو قتل کر دیا جائے یا قتل کی سازش کر رہے تھے، اس انقلاب کا سرغنہ کون تھا؟ یہ ابن سبا تھا۔ ابن سبا نے لوگوں کو بھڑکایا تھا۔ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ عثمان کے قتل کے لیے جو تحریک شروع ہوئی تھی، جو انقلابی لوگ تیار ہوئے تھے، اس کو ابن سبا نے کیا تھا۔ عثمان کے قتل کی سازش اس کی طرف سے تھی، ابن سبا کی طرف سے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ابن سبا کہتا تھا کہ عثمان غاصب ہے اور غاصب کے مقابلے میں قیام کرنا ضروری ہے۔ عثمان غاصب ہے، اس کی حکمرانی، اس کی حکومت یہ غاصبانہ ہے، اور غاصبانہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ پوچھیں گے اس سے پہلے والوں کی کیا تھی؟ سچ تھی؟ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھا تو آواز کہاں سے اٹھاتا؟ کیونکہ عثمان کے زمانے میں ہی اسلام لے آیا ہے، اس لیے عثمان کی خلافت پر انگلیاں اٹھا رہا ہے اور عثمان کی خلافت کے
خلاف اور عثمان کی خلافت کو غاصبانہ، گویا دوسری خلافتوں کو بھی یہ غاصبانہ ہی سمجھتا تھا، اگر عثمان کی غاصبانہ ہے تو دوسروں کی بھی غاصبانہ ہی۔ ٹھیک، یہ کہتے ہیں کہ انقلاب بر ضد عثمان، عثمان کے خلاف جو انقلاب برپا ہوا تھا بے تحریک ابن سبا، وہ ابن سبا کی تحریک کی وجہ سے، ابن سبا نے لوگوں کو اکسایا تھا، ابن سبا نے لوگوں کو قتل عثمان کے لیے تیار کیا تھا، اور ابن سبا کہتا تھا عثمان غاصب است، کہ عثمان غاصب ہیں، مردم باید قیام کنند، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں، انقلاب کریں، وعلیہ فرما روائی غاصب مبارز نمائند، اور حاکم غاصب اور غاصب فرما روا اور حاکم کے خلاف لوگوں کو جنگ کرنی چاہیے۔ وہ ہمچنین معنی صلح بین علی و عائشہ شد، کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور عائشہ کے بیچ صلح ہونے والی تھی جنگ جمل کے بعد، لیکن ابن سبا نے صلح سے روکا، پہلا علی اور عائشہ کے درمیان صلح ہو گئی ہوتی۔ میں ہم چنین معنی صلح بین علی و عائشہ شد، کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ابن سبا علی اور عائشہ کے درمیان صلح کرنے سے مانع ہوا، رکاوٹ بنا، وہ در نتیجے جنگ جمل روئی داد، اور جس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی، نہیں شاید جنگ جمل سے پہلے کا یہ واقعہ، جنگ جمل سے پہلے کا واقعہ ہے، شاید صلح کے زمینہ فراہم رہا ہوگا، صلح ہونے والی رہی ہوگی، اگر یہ معنی نہ ہوا ہوتا ابن سبا تو شاید جنگ جمل بھی وجود میں نہ آتی، صلح ہو گئی ہوتی تو جنگ ہی نہیں ہوتی، صلح نہیں ہوئی اسی لیے جنگ ہوئی۔ اب یہاں سے تاریخی سند کی بررسی عبداللہ ابن سبا کے بارے میں، عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، تاریخ میں جو چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تحقیق اور اس کی بررسی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تاریخ والوں نے کتنا انصاف کیا ہے اور کتنی ناانصافی کی ہے، اس کی شخصیت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، حقیقت بیانی سے کام لیا ہے، یا ان لوگوں نے بھی جو ہے کیا ہے غلط سند باتیں لکھی ہیں اور نسبت دی ہیں اس کی طرف۔ کہہ رہے کہ ہمیں نبی سندگان و مورخین ان قدیر از قول طبری نقل می کنند، از جملہ ابن کثیر، ابن خلدون، ابن اثیر، فرید جدی، بستانی، احمد امین و حسن ابراہیم حسن، البتہ محمد رشید رضا عامر از ابن اسیر نقل می کنند۔ کہہ رہے کہ جتنے بھی مؤرخین ہیں، جتنے بھی لکھنے والے رائٹر ہیں، ابن سبا کے بارے میں جس نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب طبری سے نقل کیا ہے۔ گویا ابن سبا کے بارے میں سب سے پہلی بات جس نے لکھی ہے وہ طبری ہے، اور اس کے بعد تمام مورخین نے طبری سے ہی نقل کیا ہے، طبری سے لے کر کے یہاں تک کہ ابن کثیر، ابن خلدون، ابن اثیر، یہ جو بڑے بڑے مورخین جن کے نام یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، یہ وہ مورخین ہیں کہ جنہوں نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں لکھا تو ہے، لیکن کہاں سے؟ طبری سے لے کر کے، طبری سے نقل کیا ہے، تاریخ طبری میں جو کچھ موجود ہے وہی ان لوگوں نے لکھا ہے۔ صرف اور صرف کیا ہے؟ محمد رشید رضا، اس نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جو لکھا ہے وہ ابن اسیر سے ہے۔ بس فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ سب نے مستقیماً طبری سے لیا ہے، اور رشید رضا نے غیر مستقیم طریقے سے چونکہ ابن اسیر نے طبری سے لیا ہے، تو اگر ہم نے ابن اسیر سے لیا ہے تو یہ غیر مستقیم طریقے سے ہو گیا، فرق اتنا ہی ہوا۔ در حالے کہ خود ابن اسیر در مقدمے تاریخش یعنی الکامل تصریح میں گنت کی مطالب ان کتاب را از ابتدا از تاریخ طبری گرفتے، خود یہ کہہ رہا ہے
ابن اسیر نے اپنی تاریخ جس کا نام ہے الکامل، جس کا نام ہے ہاں یہ یاد رہے، طبری کی جو تاریخ ہے جس کو تاریخ طبری کہا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ الکامل۔ تو طبری نے اپنی تاریخی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے، اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس کتاب میں ہم نے جو مطالب لکھے ہیں، جو درج کیے ہیں، ہم نے ان کو ابتدائی طور پر کس سے لیا ہے؟ تاریخ طبری میں، ابن اسیر نے لیا ہے تاریخ، ابن اسیر ہاں الکامل اس کی تاریخ میں بے بخشیدہ ہاں ابن اسیر نے اپنی تاریخ کی کتاب الکامل کے مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس کتاب کے جو مطالب ہیں ان کو ابتدائی طور پر طبری سے لیا گیا ہے۔ کیوں طبری سے آخر لیا ہے؟ ابن اسیر نے کہہ رہا کہ تنہا کتاب اس کی نزد عام مردم مورد اعتماد بودیاس، میں نے اپنی تاریخ کے مطالب کو تاریخ طبری سے اس لیے لیا ہے کہ تاریخ طبری لوگوں کے درمیان زیادہ قابل اعتماد ہے۔ تاریخ کی جس کتاب پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، جس کتاب کو لوگ معتبر سمجھتے ہیں، وہ ہے تاریخ طبری۔ اسی لیے میں نے اپنی کتاب کا منبع اور ماخذ سرچشمہ کیا ہے؟ تاریخ طبری کو قرار دیا ہے۔ بنابر ان نتیجے میں گریں کہ ہمیں محققین و نویسندگان خبر مربوط بے عبداللہ ابن سبا و عمل کردے اورا از تاریخ طبری، لہذا آپ اب یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ ایک ابن اسیر تھا کہ جس نے اپنی کتاب میں مثلا کہ یہ درج کیا اور یہ لکھا اور یہ بتایا کہ میری کتاب کے مطالب بھی طبری سے ہیں، اور ابن اسیر سے لیا تھا کس نے؟ رشید رضا نے، محمد رشید رضا نے لیا تھا۔ لہذا یہ نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں کہ جتنے بھی محققین ہیں اور جتنے بھی مؤرخین ہیں اور مؤلفین ہیں، انہوں نے جو کچھ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں اور اس کے عمل کرد کے بارے میں لکھا ہے، سب نے تاریخ طبری سے لیا ہے اور نقل کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ خود طبری نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کیا لکھا ہے اور کس سے روایت کی ہے۔ ٹھیک، اگر طبری کی روایت صحیح ہوتی ہے، قابل اعتماد ہوگی، تو سب کی باتیں قابل اعتماد ہو جائیں گی۔ اگر طبری رد، مولانا سب کے سب ختم، سب گئے، سب کی بنیاد یہی ہے طبری۔ ٹوٹل جتنے لوگوں نے مت لکھی، حال باید دید۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ طبری ان خبر را کہ طبری نے اس خبر کو، یعنی عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جو خبریں لکھی گئی ہیں، جو باتیں لکھی، چھ گونے کس طریقے سے چھ کسی روایت کر دے اور کس شخص سے روایت کی ہے۔ راوی ان خبر فردی بنام سیف ابن عمر است، اما وی در بین علماء و اصحاب رجال بضاف جال حدیث و دروغ متہم است۔ کہہ رہے ہیں کہ طبری نے ابن سبا کے بارے میں جو خبر نقل کی ہے اپنی کتاب میں، جو روایت نقل کی ہے، اس خبر اور اس روایت کا راوی سیف ابن عمر ہے۔ طبری نے روایت عبداللہ ابن سبا کے بارے میں روایت کس سے لی ہے؟ سیف ابن عمر سے، اور کہہ رہے ہیں کہ سیف ابن عمر علماء اور اصحاب رجال کے درمیان ایک ضعیف انسان ہے، اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے اور جال حدیث اور دروغ سے متہم ہے، تہمت الزام ہے اس کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا انسان تھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جال کرتا تھا۔ برخی از نظرات انچنینس، بعض نظریے جو کس کے بارے میں؟ اس راوی سیف ابن عمر کے بارے میں ہیں، وہ اس طریقے سے ہیں۔ کیا؟ یحییٰ ابن معین یہ کہتا ہے کہ یہ سیف ابن عمر حدیث اس ضعیف و سست است، کہ اس کی حدیث کیا ہے؟ ضعیف، ضعیف یعنی ناقابل اعتبار اور سست ہے۔ صاحب سنن انہوں نے کہا کہ ضعیف است،
حدیث اشرا ترک کر دے اند، اس کی حدیث کو لوگوں نے ترک کیا ہے. نہ مورد اعتماد است، نہ امین، نہ اعتماد کے قابل ہے اور نہ ہی اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ امانت دار ہے. ابو داؤد نے کہا بے ارزش بسیار دروغ، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے. ابن حاتم کہتے ہیں کہ حدیث اشرا ترک کر دے ان، کہ اس کی حدیث کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. ابن السکن کہتا ہے کہ وہ ضعیف است. ابن حبان کہتے ہیں کہ حدیث حائرہ کے خود جعلمی کر دے از زبان شخص مسقی نقل من ابود از. کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے حدیثیں جعل کرتا تھا اور ایک موثق اور قابل اعتماد انسان کے زبان سے نقل کرواتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ خود ہی جعل کرتا تھا، خود ہی کرتا تو پکڑا جاتا. تو ایک ایسا شخص بھی جو قابل اعتماد ہو، جس پہ جو معتبر ہو، جس کی زبان پر لوگوں کو بھروسہ ہو، اس کی زبان سے وہ جعلی حدیثیں نقل کرواتا تھا. میں متہم بزندقہ جو ہے اس کو زندقہ سے متہم کیا گیا. وہ گفتہ حدیث جعلمی کر دیا. کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جعل کرتا تھا، گڑتا تھا. کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، حدیث اشتر کر دیں. یہ یہاں تک اب چلے آئیے. ٹھیک، آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے حوالے دیے گئے ہیں. یہ وہ علماء اور یہ وہ مورخین اور یہ وہ محدثین ہیں کہ جن کی حدیث کی کتابیں، جن کی تاریخ کی کتابیں معتبر مانی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان سب نے سیف ابن عمر کو کیا بتایا ہے؟ جھوٹا بتایا ہے. سب نے حدیث جعل کرنے والا، سب نے غیر قابل اعتبار بتایا ہے، سب نے اس کی حدیث کو ترک کیا ہے. اب ایسے شخص کی روایت پہ کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے، جس کو اتنے لوگوں نے نکار دیا ہو، جس کی شخصیت کو اتنے سارے لوگوں نے عیبدار، داغدار، غیر معتبر بنایا ہو. ٹھیک، اس کی حدیث پر، اس کی خبر پہ اعتبار ہو سکتا ہے؟ بے علاوہ بسیاری از مورخین و اصحاب سیر از عبداللہ ابن سبا در کتاب خود نامی نہ بردیند، از جملے ابن سعد در طبقات و بلازری در انصاب الاشراف در بیان ماجرہ سورشی علیہ عثمان اساسا نامی ازوے نہ بردے. ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ طبری نے اپنی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کے سلسلے میں جو خبریں نقل کی ہیں وہ کس سے ہے؟ سیف ابن عمر سے ہے. اور سیف ابن عمر کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کو علماء رجال، محدثین، مورخین، علماء جس کی شخصیت کو غیر معتبر سمجھتے ہیں، جس کو متہم کیا گیا ہے زندقہ سے، جعل حدیث سے، جس کو کاذب کہا گیا، جس کو جھوٹا کہا گیا، فرار، یہ تمام چیزیں. ٹھیک، ایک طرف. دوسری طرف بہت سارے مورخین اور سیرت کی کتابیں لکھنے والے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب میں اصلاً عبداللہ ابن سبا کا نام ہی نہیں لکھا ہے. عثمان کے اوپر جو حملہ ہوا، عثمان کو جو ان کے گھر میں محاصرہ کیا گیا، قتل کی جو سازش ہوئی، بتایا گیا کہ اس کا سرغنہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا تھا. ادھر ٹھیک. ادھر دوسری طرف جن لوگوں نے اس ماجرے کو نقل کیا ہے، لکھا ہے، اس میں اصلاً عبداللہ ابن سبا کا نام ہے ہی نہیں. اب ہمارے پاس دو دلیلیں ہو گئی کس کو رد کرنے کی؟ یہ کہ تشیع جو ہے عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے وجود میں آیا. ابھی تو اور بھی آئیں گی، لیکن یہاں تک ابھی تک جتنا پڑھا ہے آپ نے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام مورخین نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے انہوں نے طبری سے لیا ہے. چونکہ طبری نے اپنی تاریخ میں کیا ہے، عبداللہ ابن سبا کے بارے میں لکھا ہے، روایتیں، حدیثیں نقل کی ہیں. لہذا اس کے بعد کے جتنے مورخین ہیں سب نے وہیں سے، طبری سے لے کر کے اپنی کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک. اب یہ جو طبری ہے، یہ دیکھنا ہے کہ طبری نے اپنی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جو روایتیں نقل کی ہیں
اس کا راوی کون ہے، کس سے روایت کی ہے؟ تو ہم راوی کو دیکھتے ہیں تو راوی سیف ابن عمر ہے۔ جب ہم علم رجال کی روشنی میں سیف ابن عمر کی بررسی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اکثر محدثین نے اس کو کاذب کہا ہے، حدیث جال کرنے والا کہا ہے، زندقہ کہا ہے، غیر امین بتایا ہے، غیر معتبر بتایا ہے۔ اس کی حدیثوں کو ترک کرنے کی لوگوں نے تاکید کی ہے ایک طرف۔ تو گویا طبری نے جس راوی سے روایت نقل کی ہے وہ راوی غیر معتبر ہے۔ جب راوی غیر معتبر ہے تو خبر بھی غیر معتبر ہوگی، کوئی اعتبار ہی نہیں۔ ایک دوسری طرف بہت سارے محدثین اور مؤرخین اور سیرت لکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کا نام ہی نہیں لکھا ہے۔ خاص طور پر عثمان کے سلسلے میں جو سازش کی گئی، عثمان کو قتل کرنے کی جو سازش کی گئی، اس میں عبداللہ ابن سبا کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقت ہوتی، یہ سچائی ہوتی کہ عثمان کے خلاف لوگوں کو عبداللہ ابن سبا نے بھڑکایا ہے، اسی کی تحریک سے انقلاب برپا ہوا اور لوگ عثمان کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، تو یہ مورخین کیوں چھوڑتے اس کا نام؟ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ تو ہے نہیں، واقعہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، واقعہ بہت بڑا ہے۔ اتنے بڑے واقعے میں جو شخص ملوث ہو، جس کی تحریک سے مسلمانوں کا خلیفہ سوم قتل کر دیا جائے، اس کے نام پہ پردہ کیوں ڈالا جائے گا؟ کچھ تو ہے ڈالنے کا نا۔ دیکھتے ہیں چل آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہی تک رہنے